السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آج یہ یوٹیوب پر میری پہلی ویڈیو ہے اور اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ شاید میں کچھ کمنٹس لینے کے لیے یا کچھ شیئر یا کچھ لائک لینے کے لیے کہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں، نہیں، یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں۔ بس میں ایک ایسی سوچ ہے جو آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس سوچ کے بارے میں ہم سوچ کر دنیا سے شاید جہالت کو ختم کر سکیں۔ ہاں جی، میں آتی ہوں آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے بغیر کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ کیا جی بیٹی کے مقدر سے ڈر لگتا ہے، اس لیے جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ میں بالکل بھی ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہی جو ماشاءاللہ سے بیٹی کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ جاہل لوگ بھی ہیں جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک یہ بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ جو کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے مقدر سے ڈر لگتا ہے، کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا ان کے مقدر سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ جو آپ کی سوچ ہے نا کہ بیٹیوں کو مقدر سے ڈر لگتا ہے، میں کہتی اس سوچ کو بدلو۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے مقدر جس طرح لکھے ہیں اسی طرح اس نے پانے ہیں، لیکن بیٹوں کے مقدر سے زیادہ ڈرو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ گمراہی آ رہی ہے۔ یہ بیٹا ہی ہے جو معصوم بچیوں کو غلط کام کر کے ان کے گلے گھونٹ دیتا ہے۔ یہ بیٹا ہی ہے جو اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہونے پر فٹ پاتھ پہ چھوڑاتا ہے۔ یہ بیٹا ہی ہے جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایسے بیٹے جب کہتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو تو یہ ہمارا سہارا ہے اور بیٹی پیدا ہو تو اس نے اگلے گھر میں چلے جانا ہے۔ میں آپ کو آج ایک واقعہ بتاتی ہوں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں کہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو وہاں ایک بزرگ بھی تھا جو 7 دن سے پہلے ہی وہاں ایڈمٹ تھا۔ 7 دن کے بعد جمعہ رات کا دن تھا تو آنکھوں کا آپریشن ڈے تھا اس دن۔ تو وہ سٹاف آیا، اس نے بولا کہ جس کی آنکھوں کا آپریشن ہے نا وہ سب چلے آؤ، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہونا ہے، اپنے ساتھ جو ہے وہ سامان لے کے وہاں جمع کروا دو آپریشن کا۔ جی سب چلے گئے لیکن وہ بزرگ نہیں ہلا، وہ وہیں پہ لیٹا رہا۔ اسے ایک سٹاف آ کے کہتی ہے کہ بابا جی آپ 8 دن سے یہاں انتظار کر رہے ہو اور جب وہ دن آیا تو آپ ادھر لیٹے ہوئے ہو، آپ گئے نہیں وہاں۔ جو آپ کے ساتھ ہے اس کو بولیں کہ جلدی جلدی سامان جمع کروائیں آپریشن کا۔ اچھا وہ بزرگ کہنے لگا اگر آپریشن کرنا ہے تو سامان اپنے پاس سے لے کے میں آپریشن کر دو، اگر نہیں کرنا تو مجھے ادھر ہی رہنے دو، کم از کم 2 ٹائم کا کھانا تو مجھے مل رہا ہے نا۔ اچھا وہ سٹاف بہت حیرانی اور گئی ہے، جا کر بڑے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو بتایا، جو ہاسپٹل کا انچارج تھا، کہ وہاں ایک بزرگ ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو نا وہ ان بزرگ کے پاس آئے، وہ پوچھنے لگے بابا جی آج آپ کا آپریشن ڈے ہے اور آپ آئے نہیں، کیا آپ کے ساتھ آپ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں آئے؟ اچھا اتنی بات تھی تو قسم سے وہ بزرگ ایک دم رونا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ نے کسی بزرگ کی آنکھوں میں ایسے آنسو دیکھے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا اگر میری بیٹی ہوتی نا تو آج میں اس ہاسپٹل میں دھکے نہ کھا رہا ہوتا، لیکن میری بیٹی نہیں، پر ہاں میرے بیٹے ہیں اور 4 بیٹے ہیں جن کو میں اپنی ساری جمع پونجی لگا کر ان کو میں نے بہت اچھے عہدوں میں لگایا، پڑھایا لکھایا، ان کو کرنل وکیل میں نے بنایا ان کو، لیکن مجھے یہ ٹی بی کا مسئلہ بن گیا تھا اور ان کی بیگم نے کہا کہ یہ چھوٹ کی بیماری ہے تو ان کو گھر نہیں آپ وہ چھوڑیں، آپ کو کہیں ایدی سینٹر میں چھوڑیں۔ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا لیکن میں نے بولا کہ مجھے ہاسپٹل کے دروازے کے آگے اتار دو کیونکہ مجھے نظر تو کچھ آتا نہیں ہے تو میں یہاں آپریشن کروا لوں۔ اچھا میرے بیٹے نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ میں اندر جا کے چھوڑ کے آؤں، اگر میں اندر چھوڑ کے گیا تو مجھے کئی قسم کے سوال ہوگی کہ تم ایک وکیل ہو کہ تم کون سا کام کر رہے ہو۔ جس نے باپ کو وہیں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا۔ اچھا اس ڈاکٹر نے اور ہم سب جو پاس تھے بہت زیادہ آنکھوں میں آنسو آ گئے
کہ اللہ اکبر یہ بھی زندگی ہے کہ جو بیٹے سے اس قدر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹیوں کی خوشی بالکل بھی نہیں کرتے اور بیٹوں کی اس قدر خوشی کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس بیٹا آیا ہے اور یہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ لیکن اس نے کیا کیا بیٹے نے؟ یہ میں ہر بیٹے کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ماشاء اللہ سے ایسے بھی بیٹے ہیں جو ماں باپ کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، لیکن میں ان جاہل لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ان جاہل بیٹوں کی بات کر رہی ہوں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم پر بھی بڑھاپا آئے گا، ہم بھی اس وقت کو پہنچیں گے تو جو بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ اور پلیز بیٹی کو اتنا بوجھ نہ سمجھیں، یہ بیٹی ہی ہے آپ کا سہارا، جو آپ کے غم کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ سسرال میں ہو یا جہاں بھی ہو، تھوڑی سی بات کا پتہ چلے کہ میری امی ابو کو تھوڑا سا مسئلہ بخار بھی ہو گیا ہے تو اس کی رات کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ بیٹا ہوتا ہے جو ماں ساری رات کروٹیں لیتی رہتی ہیں اور بیٹا ایک پل بھی نہیں آ کے پوچھتا۔ ایسے بھی جاہل بیٹے دنیا میں موجود ہیں۔ پلیز جب بیٹی پیدا ہو تو اس کی خوشی کریں، اس کی معاشرہ سے بیٹے سے زیادہ خوشی بیٹی کی کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کے گھر میں رحمت آئی، نہ کہ مایوس ہو کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ یہ بیٹی ہی ہے جو آپ کو ہر منزل میں کامیابی کی سیڑھی پہ لے کے جاتی ہے۔ یہ بیٹی ہی ہے جو آپ کے گھر کو بساتی ہے۔ یہ بیٹی ہی ہے جو مرد کو مکمل کرتی ہے۔ اگر یہ بیٹی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو پلیز آپ سے یہ اپیل ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں اور نہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے مقدر سے ڈر لگتا ہے، بلکہ جو سوچ آپ اس سوچ کے لیے رکھی ہوئی ہے نا کہ مقدر سے ڈر لگتا ہے، وہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کی زیادہ تربیت میں وہ وقت ضائع کریں کہ بیٹا کل عورت آئے گی تو اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھنا، بلکہ اس کو اس قدر عزت دینا، سر کا تاج سمجھنا اس کو۔ بیٹا عورت کی بہت زیادہ قدر کرنا، بیٹا ہر عورت کو اپنی اچھی نگاہ سے دیکھنا۔ اگر ہم یہ تربیت کرنا شروع ہو جائے اپنے بیٹوں کی تو مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے معاشرے میں گناہ نہ ہو، یہ آج کا جو حالت ہے استغفر اللہ وہ نہ ہو۔ پلیز تھینک یو۔ اور بس میرا آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنے کا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سوچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔